ہاں کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، نہیں کر پاتے۔ پوچھو ان علماء سے، میرے حضور خانہ کعبہ میں ہیں، سجدے میں سر ہے، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہنے لگا تم میں کوئی ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا فلاں پہاڑی پر بھی اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہو طاقتور جو اس کی اوجڑی لا کر کے محمد کے سر پہ ڈال دے معاذ اللہ۔ اس نے اتنا کہا نا، عقبہ بن ابی معیط بڑا طاقتور پہلوان تھا، کہنے لگا اتنی سی بات، ابھی گیا دوڑ کر کے اوجڑی اٹھائی، محبوب کا سجدے میں سر لانے کے بعد مصطفیٰ کے سر پہ اوجڑی رکھ دی ہے۔ وہ گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی کتنی بھاری تھی، حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا حضور کی بے قراری کو تو کھینچنا چاہا اوجڑی کو، اتنی بھاری تھی کہ ہٹا نہ سکے۔ اللہ اکبر، بے قرار ہو گئے، چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے یار قہقہے لگا کے ہنس رہے تھے۔ مصطفیٰ کی گردن پہ اوجڑی ہے، اب ہٹا رہے ہیں تو ہٹ نہیں رہی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اس مکے میں کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو آ کے مدد کر سکے۔ دوڑ لگائی، کاشان نبوت پہ تشریف لائے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ حضرت خدیجہ کے دروازے پہ آئے۔ آنے کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ابھی حرم سے آ رہا ہوں، ظالموں نے مصطفیٰ کے سر پہ اوجڑی ڈال رکھی ہے، میں نے ہٹانے کی کوشش کی، نہ ہٹا سکا۔ اللہ اکبر، یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنے تھے۔ اس وقت میں مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کے اندر موجود تھی۔ وہ 55 کی کم سنی کی عمر میں آپ نے چادر تطہیر کو اپنے زیب تن کیا ہے، بڑے چھوٹے قدموں سے تیزی سے دوڑ لگائی ہے، صحابی کی انگلی پکڑی ہے، حرم شریف آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے، اوجڑی سر پہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اب آئی ہے، ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا ہے، صحابی کہتے ہیں دوسری طرف سے میں نے کھینچا۔ فرماتی بڑی محنت کے بعد جب اوجڑی مصطفیٰ کے سر سے ہٹی ہے، آقا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ فرماتے میں دیکھ کے حیرت میں تھا، آقا کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں سرخ ہیں۔ فرماتے حضرت فاطمہ کا عالم دیکھیے، جب مصطفیٰ کے سر سے اوجڑی ہٹی ہے، نبی اٹھے ہیں، نبوت کی آنکھ میں آنسو ہے، سیدہ باپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، اپنی چادر تطہیر کا کونا تھاما ہے، کبھی مصطفیٰ کے رخسار صاف کر رہی ہے، کبھی پیشانی کو صاف کر رہی ہے۔ مصطفیٰ بیٹی کا پیار دیکھتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، بیٹی کا پیار دیکھتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جب درد کے ساتھ روئے ہیں، اب سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا، باپ کا ماتھا چوما، چوم کے کہتی ہے بتا تو سکی، جو اوجڑی کے نیچے سر رکھا تھا وہ دم کے کتنے دردناک تھے، اب محسوس بھی نہیں کر سکتی میں۔ مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے، بیٹی کا ماتھا مصطفیٰ نے چوما ہے، جیسی آقا کی ہچکی بندی ہے، اب سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ او یار، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹے کبھی کبھی باپ کی برائی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں کبھی باپ کی مخالفت برداشت نہیں کرتی ہیں، وہ کبھی باپ کا درد دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ جب نبوت کو ہچکی آئی ہے، حضرت فاطمہ نے باپ کی گود چھوڑی ہے، توڑی ہے اٹھ کر کے کعبے کی طرف، خلاف تھاما ہے کعبے کا جا کے، اور رو کے کہتا ہے میرے مالک تو جانتا ہے، میرا باپ بھی سچا ہے، اس کا لایا ہوا مذہب بھی سچا ہے، اس کا دیا ہوا قرآن بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، مگر میرے مالک بتا تو سکی، اگر سب کچھ سچا ہے تو یہ میرے باپ پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، میرے باپ پہ اوجڑی کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ یہ کہتے کہتے سیدہ کی ہچکی بندی ہے اور خلاف پکڑ کے کہا تھا یا اللہ، جتنوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اتنا کہا تھا، مصطفیٰ اٹھے ہیں، توڑ کر کے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، فرماتے فاطمہ خدا کا واسطہ اگلا جملہ زبان سے مت نکال دینا، اگر تو نے اگلا جملہ نکال دیا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، فاطمہ تیری زبان بدلی نہیں جا سکتی۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بھائی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، جو بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ حضور کی بیٹی کی دعا تھی اور کوئی خالی تو نہیں جا سکتی تھی، اور کب دعا مانگی تھی؟
جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب کفر پاور میں تھا، تب خاتون جنت نے کہا تھا مالک انہیں زمین پہ رہنے کا حق نہیں. مشیت کہہ رہی تھی فاطمہ صبر کر، آنے دے بدر کا میدان، سجنے دے 313 کے مقابلے میں ہزاروں گھوڑے. اور خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، پوچھو ان علماء سے جتنے اوجڑی ڈالنے میں شریک تھے سب کے سب اس بدر کے میدان میں انجام یہ تھا کہ سر کہیں پڑا تھا، تھر کہیں پڑا. یہ نبی کی بیٹی کی بددعا تھی اور خدا نے بدر کے میدان میں پھر سب کو دکھا دیا، سب کو دکھا دیا. میں نے کہا کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی.